بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سحر ٹی وی کے ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ سب باخیریت ہوں گے۔ ایک دانا پرندہ جب وہ شکاری کے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس نے ایسا کیا کیا کہ شکاری اس کو چھوڑنے پر رضامند ہو گیا۔ اس پرندے نے شکاری کو ایسا کیا لالچ دیا اپنی آزادی کے لیے۔ ایک دانا پرندہ۔ ایک شکاری نے بڑی مشکل سے ایک نادر اور خوبصورت قیمتی چڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی تو اس نے آزاد ہونے کی پوری کوشش کی لیکن بیکار۔ جب آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی تب چڑیا شکاری سے کہنے لگی، اے عقل مند انسان، تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کیا کرے گا؟ اگر تو مجھے ذبح کرے گا تو میرے ذرا سے گوشت اور گنتی کی چند نرم و نازک ہڈیوں سے تیرا کیا بنے گا؟ مجھے فروخت کر کے بھلا تجھے کتنا مال ملے گا؟ میری بات سن، اگر تو مجھے آزاد کر دے گا تو میں تجھے 3 ایسی قیمتی نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی۔ وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تیرا خون بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تیسری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی، اس لیے تیری دانائی، جوانمردی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا۔ شکاری تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد راضی ہو گیا۔ چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آن بیٹھی۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات بھلا کیسا ہی شخص کہے، اس پر یقین نہ کر۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑی اور دیوار پر بیٹھ گئی۔ اس نے دوسری نصیحت یہ کی، گزری ہوئی بات کا غم نہ کر۔ پھر چڑیا اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی اور کہا، میرے وجود میں 10 درہم وزن کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی قیمت نہیں ہے۔ یہ موتی پا کر تو اور تیری اولاد عیش کی زندگی بسر کرتے، مگر افسوس تو نے مجھے آزاد کر کے یہ قیمتی موتی ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ یہ تحفہ تیرے مقدر میں نہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ شکاری رونے چلانے لگا، ماتم کرنے لگا جیسے اس کا سب کچھ کھو گیا ہو۔ ٹھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ مجھ بیوقوف نے ایسی قیمتی چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا؟ ننھی سی جان نے مجھے ہتھیلی میں جنت کی جھلک دکھلا کر لوٹ لیا۔ شکاری جب رو دھو چکا تب چڑیا نے کہا، اے بیوقوف، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب بات ہو گئی، افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا؟ دوسرا، چڑیا نے کہا، ارے نادان، تو نے میری پہلی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچ تو، مجھ جیسی ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم وزن سے زیادہ نہیں ہے۔ بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بات سن کر شکاری رونا دھونا بھول گیا۔ حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا، بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری کہنے لگا، اے نازک بدن چڑیا، مہربانی کر کے وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا۔ چڑیا نے کہا، ارے بھائی، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا جو تیسری نصیحت بھی مجھ سے سننا چاہتا ہے؟ وہ قیمتی نصیحت تجھ جیسے بے مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے، جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔